بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کی نسبت سے آج کچھ امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب لے کے حاضر ہیں۔ بات کی جائے اگر فضیلت امام حسین پاک کی تو کثیر کتب کے اندر اور تواریخ کی کتب کے اندر بے شمار فضائل آپ کے موجود ہیں، لیکن حصول برکت کے لیے چند ایک عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کا جو پیار تھا وہ ہماری تو سوچوں سے بھی زیادہ تھا۔ پرورش بھی امام حسین علیہ السلام کی ہوئی تو مدینے والے مصطفیٰ کے زیر سایہ ہوئی۔ جس وقت آپ کے اور میرے پیارے لجپال آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی سے ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال 11 مہینے کم و بیش تھی۔ اب 6 سال اور 11 مہینے کا جو بچہ ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، اور پھر بچہ بھی امام حسین علیہ السلام جیسا ہو تو ان کی سمجھوں کے فہم و فراست کے تو پھر کیا کہنے۔ یہ اتنا سارا جو ٹائم پیریڈ تھا یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے نانا جان کے زیر سایہ گزارا، اور آپ کے جو زندگی گزارنے کے اطوار تھے وہ سارے کے سارا بدرجہ اتم امام حسین علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر پائے جاتے تھے۔ ان کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کی عبادت کرنے کا طریقہ یہ تھا، کثیر احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نانا جان جب نماز کے لیے رات کو کھڑے ہوتے تو آپ کے مبارک قدموں کے اندر ورم آ جاتے۔ پھر قرآن کی وہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے رات کا کچھ حصہ قیام تو کیا کرو لیکن کچھ تھوڑا قیام کیا کرو۔ وجہ یہی تھی کہ سرکار اتنی زیادہ عبادت اور ریاضت کیا کرتے کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتے۔ اب اس کے بعد والے تاریخ سازوں نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ جو امام حسین علیہ السلام ہیں آپ کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ جس وقت آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں لگن کر کے کھڑے ہوتے کہ آپ کے مبارک پاؤں بھی سوج جاتے۔ یہاں تک سرکار کے ساتھ مشابہت تھی۔ اور اب اگر تصویر کی بات کی جائے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشابہت سرکار کے ساتھ تھی۔ غربا پروری کی بات کی جائے تو بڑا ہی ایک دلچسپ قصہ اب لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سفر کی ارادہ سے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ غریب غربا لوگ بیٹھے ہیں، اور اپنا جس طرح غریب غربا کا ایک چھوٹا سا دسترخوان ہوتا ہے وہ دسترخوان انہوں نے لگایا اور اپنا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے بات سنیے کہ اگر زمانے کا ایک خلیفہ ہو، وقت کا امام ہو، اور کوئی غریب بندہ اس کو پکارے تو وہ تو غرور اور تکبر سے نہ جانے پھولا نہیں سمائے گا اور کیسے غریبوں کے پاس جائے گا۔ لیکن قربان جائیں امام حسین علیہ السلام کی غریبوں کے ساتھ محبت کے، آپ نے غریبوں کے بلانے پر کرم فرمایا اور ان غریبوں کے پاس ان کے اس گروہ کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ زمانہ کے امام ہیں لیکن آج آپ کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔
اگر کوئی غرور و تکبر والا ہوتا تو یقیناً غربا کے پاس نہ بیٹھتا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کی دعوت قبول فرمائی اور آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ جب کھانا پینا مکمل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم سارے کے سارے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے مسکینوں غریبوں کو اپنے ساتھ لیا، اپنے مبارک گھر میں لے گئے، وہاں ان کی خوب خاطر تواضع کی، کھانا کھلایا اور جس کو جتنا حاجت تھی اس کو ساتھ بھی دیا اور تحفے تحائف دے کے روانہ کر دیا۔ یہ تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کہ غریب بلاتا ہے تو آپ اس کے آدھے کہنے پہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کا دل رکھ لیتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانہ میں جو عشق حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، بھلا ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ معاذ اللہ، اگر کوئی غریب بیچارہ کوئی کر کے انہیں بلا بھی دیتا ہے تو نہ جانے وہ کیسے اول فول بکتے ہیں اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ہمارے آج کے نام نہاد مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بھلا جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا اور جنہوں نے ہمیں اسلام کا درس اتنی مشکلوں سے لے کر دیا، بھلا ہم ان کی سیرت پہ چل رہے ہیں؟ اگر یہ سوچیں تو بڑا ہی ایک لمحہ فکریہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بخیل لوگ زمانے میں بڑے ہیں، لیکن ایک سب سے بدترین بخیل جن کے بارے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس نئے مدینہ والے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات پہ درود اقدس نہ بھیجے۔ کیا پتہ چلا؟ سیرت امام حسین یہ ہے کہ غریب بلاتے ہیں تو آپ ان کے پاس تشریف فرما ہو کے ان کے دل کو راضی کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف سے دیکھا جائے تو ایک مکمل ہماری زندگی کے رہنما نظر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اپنی مثال آپ ہیں۔ ہم نے یہ چند گزارشات آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر دی، آپ سنیں گے، ان کو آگے پہنچائیں گے، اپنے بچوں کو یہ سیرت حسین سکھانے کی کوشش کریں گے تو یقین ہے بارگاہ خداوند قدوس میں کہ مالک کریم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہماری زندگیوں کو بھی گل و گلزار فرما دے گا اور دیگر مصائب و آلام سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ